السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے رول آف نرس اور فنکشنز آف نرس۔ اگر آپ کا کوشچن آتا ہے رول آف نرس تو آپ اس میں یہ سارے پوائنٹس لکھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کا کوشچن آتا ہے فنکشنز آف نرس تو آپ اس میں بھی یہ سارے پوائنٹس لکھ سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ اس میں آتا ہے کیئر گیور۔ جو ایک نرس ہے وہ کیئر گیور کا کام کرتی ہے۔ ایز اے کیئر گیور دی نرس ہیلپس کلائنٹس ٹو ریگین ہیلتھ تھرو ہیلنگ پروسیس۔ ایز اے کیئر گیور جو ایک نرس ہے وہ پیشنٹ کو، وہ اپنے کلائنٹ کو ہیلپ کرتی ہے کہ اس کی ہیلتھ ریگین ہو تھرو ہیلنگ پروسیس، یعنی کہ وہ پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کرتی ہے جس کی اس پیشنٹ کو نیڈ ہو، تب تک پرووائڈ کرتی ہے جب تک کہ اس کا ہیلتھ ریگین نہ ہو۔ ہی اور شی اسسٹ دی پیشنٹ فزیکلی اینڈ سائیکولوجیکلی۔ جو ایک نرس ہے وہ اسسٹ کرتی ہے پیشنٹ کو فزیکلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی۔ فزیکلی وہ پیشنٹ کو میڈیکیشن ایڈمنسٹر کرتی ہے، وہ یہ میک شور کرتی ہے کہ پیشنٹ نے اپنا میلز لیا کہ نہیں، وہ فزیکلی میں آتا ہے۔ اور سائیکولوجیکلی میں وہ کسی پیشنٹ کو اگر کسی پیشنٹ کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوئی ہوگی تو وہ اس کو سائیکولوجیکل سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ ہی اور شی پریزروز ڈگنیٹی آف کلائنٹ۔ جو ایک نرس ہے وہ ایک کلائنٹ کی ڈگنیٹی پریزرو کر کے رکھتی ہے، یعنی کہ وہ کلائنٹ کی، پیشنٹ کی ڈگنیٹی سیف کر کے رکھتی ہے۔ دوسرا ہے پروٹیکٹر۔ جو ایک نرس ہے وہ پروٹیکٹر کا کام کرتی ہے۔ دی نرس پرووائڈ سیف انوائرمنٹ ٹو کلائنٹ۔ ہی اور شی ٹیک اسٹیپس ٹو پریونٹ انجری ٹو دی پیشنٹ۔ جو ایک نرس ہے وہ پیشنٹ کو ایک سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے جس سے وہ کلائنٹ سیف فیل کر سکے۔ وہ سب اسٹیپس لیتی ہے جس سے ایک پیشنٹ کو انجری نہ ہو، یعنی کہ وہ پیشنٹ کو انجری سے بھی پروٹیکٹ کر کے رکھتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے جو خود اٹھ نہ پاتا ہوگا یا جو خود سے میلز نہ لے سکے تو وہ اس کو وہاں پہ ہیلپ کرتی ہے تاکہ وہ پیشنٹ کہیں پہ گر بھی سکتا ہے، تاکہ اگر وہ کہیں پہ گرے تو اس کو انجری ہو سکتی ہے، تو وہ ایک نرس وہاں پہ بھی اس کو ہیلپ کرتی ہے تاکہ پیشنٹ کو کوئی بھی انجری نہ ہو۔ اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کلائنٹ ایڈوکیٹ، یعنی کہ جو ایک نرس ہے وہ اپنے کلائنٹ کا ایڈوکیٹ بنتی ہے، وہ ایڈوکیٹ کا کام کرتی ہے۔ ہی اور شی ریپرزینٹس دی کلائنٹ نیڈس اینڈ وشز ٹو ادر پروفیشنلز، پروٹیکٹس دی کلائنٹس ہیومن رائٹس اینڈ لیگل رائٹس۔ جو ایک نرس ہے وہ جو کلائنٹس کی نیڈس ہوتی ہے اور وشز ہوتی ہے وہ ان کو باقی پروفیشنلز کے سامنے ریپرزینٹ کرتی ہے۔ باقی پروفیشنلز میں آتا ہے ڈاکٹر بھی آتا ہے، فزیشین آتا ہے، یا لیبارٹری کے جو ممبرس ہوں گے، لیب ٹیکنیشینز یا فارمیسی کے، ان کے سامنے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے ایک کلائنٹ کی ہیلتھ، جو اس کا ہیلتھ سٹیٹس ہوگا یا کلائنٹ کی جو نیڈس ہوں گی ان کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اور جو کلائنٹ کے ہیومن رائٹس اور لیگل رائٹس ہیں وہ ان کو بھی پروٹیکٹ کر کے رکھتی ہے۔ اس کے بعد جو فورتھ والا ہے وہ ہے کیس مینیجر۔ نرس کیس مینیجر ورک with the multidisciplinary health care team to measure the effectiveness of the case management پلانٹ اینڈ ٹو مانیٹر آؤٹ کمز۔ جو ایک نرس ہے وہ کام کرتی ہے جو باقی ہیلتھ کیئر ٹیم کے ممبرس ہوں گے وہ ان کے ساتھ کام کرتی ہے، یعنی کہ جو ایک پیشنٹ کا کیس ہوگا وہ ان کے ساتھ بھی اس کو ڈسکس کرتی ہے تاکہ جو پیشنٹ ہے اس کو ایک اچھی کیئر مل سکے اور پھر وہ اس کیئر کو مانیٹر کر پائے، جو اس کا آؤٹ کم، ان کی کیئر کا آؤٹ کم آیا ہوگا ان کو مانیٹر کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے کمیونیکیٹر۔ جو ایک نرس ہے وہ کمیونیکیٹر کا کام کرتی ہے۔ نرس آئیڈینٹیفائز دی پیشنٹس پرابلمز اینڈ دین کمیونیکیٹ وربلی اور ان ریٹن فارم ود ادر ہیلتھ کیئر ٹیم۔ جو ایک نرس ہے وہ پیشنٹس کی پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے اور پھر انہی کو جو وہ پرابلمز ہے ان کو وہ باقی ممبرس کے ساتھ، جو باقی ہیلتھ کیئر ٹیم کے ممبرس ہوں گے ان کے ساتھ اس کو کمیونیکیٹ کرتی ہے، وربلی یا ان ریٹن فارم میں ان کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتی ہے۔ ہی اور شی مسٹ بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ کلیئرلی اینڈ ایکوریٹلی۔ جو ایک نرس ہے وہ ایبل ہونی چاہیے، جو بھی وہ کمیونیکیشن کرتی ہوگی وہ کلیئرلی ہو اور ایکوریٹلی ہو، یعنی کہ جو بھی وہ پیشنٹ، ان کی کمیونیکیشن ایک پیشنٹ کے بارے میں ہی ہوتی ہے، وہ پیشنٹ کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے وہ اس کو ڈسکس کرنی چاہیے کلیئرلی اور ایکوریٹلی۔ اس کے بعد ہے کاؤنسلر۔ جو ایک نرس ہے وہ کاؤنسلر کا کام کرتی ہے۔
Focus on primarily healthy person with normal adjustment difficulties to develop new positive attitude, feeling and behavior. जो एक नर्स है उसका फोकस होता है उन क्लाइंट्स पे जिनको एडजस्टमेंट में डिफ़िकल्टीज़ होती है, प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो एक काउंसलिंग देती है उन क्लाइंट्स को जिनको एडजस्टमेंट में डिफ़िकल्टीज़ होती है, वो उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करती है टू डेवलप न्यू पॉजिटिव एटीट्यूड, फीलिंग एंड बिहेवियर। जो वो क्लाइंट्स हो जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत हो, ताकि उनमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो, पॉजिटिव फीलिंग और बिहेवियर उनमें डेवलप हो उस काउंसलिंग से। उसके बाद है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल रिटर्न्स टू अ मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग आफ्टर इलनेस, एक्सीडेंट एंड अदर इवेंट्स। जो एक नर्स है वो रिहेबिलिटेशन का काम करती है, यानी कि वो उस इंडिविजुअल को रिहेबिलिटेट करती है। जिस इंडिविजुअल, अगर किसी इंडिविजुअल का एक्सीडेंट हुआ होगा या कोई इलनेस होगी या और कोई इवेंट हुआ होगा, तो वो उनको रिहेबिलिटेट करती है। रिहेबिलिटेट का मतलब होता है कि वो इंडिविजुअल रिटर्न होता है नॉर्मल फंक्शनिंग में, जैसे वो पहले होता है उस एक्सीडेंट से पहले या उस इलनेस से पहले, वो सेम उसी मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग में वो आता है रिहेबिलिटेशन की वजह से, जब एक नर्स उसको रिहेबिलिटेट करती है। उसके बाद है टीचर। जो एक नर्स है वो टीचर का काम करती है। हेल्प द क्लाइंट टू लर्न अबाउट देयर हेल्थ एंड हेल्थ केयर प्रोसीजर विद विच पेशेंट नीड्स टू परफॉर्म टू रेस्टोर और मेंटेन देयर हेल्थ। वो जो एक नर्स है वो एक क्लाइंट को हेल्प करती है, उस क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस होगा या उसका जो हेल्थ केयर प्रोसीजर होगा उसको लर्न करने में वो उस क्लाइंट की हेल्प करती है, ताकि जो वो पेशेंट है वो अपनी हेल्थ को रेस्टोर कर सके और अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रख सके। यानी कि जो एक नर्स है वो पेशेंट को एज ए टीचर वो एक क्लाइंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।